جو لوگ اللہ کی حق باتوں کو چھپاتے ہیں اور دنیا کی چند پیسوں کی خاطر دین کو بیچ کے کھاتے ہیں، ایسے ملعون اپنے پیٹ پہ جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ایک اگر خالص عالم ہے، دنیا سے نہیں ڈرتا، جماعت والوں کے صورتہ نہیں دیکھتا، جو دین اللہ نے اسے امانت کی شکل میں دیا وہ دین اخلاص و للہیت کے ساتھ امت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ مشرک کسے سمجھتے ہیں؟ جو بتوں کے سامنے جھکنے والا، بتوں کی پوجا کرنے والا، بتوں کی پرستش کرنے والا۔ قرآن مجید نے فرمایا نفس کی پوجا کرنے والا، منمانی طریقے سے زندگی کرنے والا، حرام و حلال کی تمیز نہ کرنے والا اور نمازوں کو چھوڑنے والا، میرے بھائی وہ بھی نفس کی پوجا کرتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، آج اللہ کے فضل سے اور اس کے کرم سے کرنول ضلع یمگنور شہر کی مسجد توحید اہل حدیث میں ہم اور آپ جمع ہیں۔ اخلاص کی اہمیت اور اس کے فوائد و ثمرات، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی ایسی چیز کو پاک اور صاف کر دیا جائے، کسی ایسی چیز جس میں اصلی چیز میں ڈپلیکیٹ چیز مکس کی گئی ہو اور ڈپلیکیٹ چیز کو نکال کر اصلی چیز کو خالص کر دینے کا نام اخلاص۔ اخلاص یخلص اخلاصا، اس کا مادہ خا لام صاد ہے۔ خالص کہتے ہیں پیورٹی، اصلی، جیسے اصلی گھی کے اندر ڈپلیکیٹ ڈالڈا مکس کر ڈالنا یا اصلی دودھ میں پانی مکس کر دینا، اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شامل کر لینا، یہ ایسا ہی ہے جیسے اصلی چیزوں میں نقلی چیز کا ڈال دینا۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم کو کیوں پیدا کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی موت کو اللہ پیدا کیا تاکہ آزمائیں۔ کیوں؟ کیا آزمانے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ احسن عملا کون تم میں کرے گا، بہترین عمل تم میں کون کرے گا۔ یہ جو بہترین عمل ہے یہ خالص رضائے رب کی خاطر کیا جانے والا عمل ہے، اسے کہتے ہیں اخلاص۔ ایسا کام، ایسا عمل جس کی خوشنودی اللہ کی رضا ہو۔ میں یہ کام کر رہا ہوں، میرے اس کام سے اللہ خوش ہو جائے، میرے اس کام کی برکت اللہ مجھے عطا کرے اور میرے اس کام کا پھل اللہ دنیا آخرت میں مجھے دے دے۔ ایسا جذبہ لے کر کیا جانے والے کام کو کہتے ہیں احسن عملا۔ اخلاص یہ بندے کی نیت میں شامل ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ صورت دنیا والے دیکھتی، دل کو اللہ تعالیٰ دیکھتا۔ دل کے اندر نیت رہتی، آپ کو لگ رہا کہ حاجی صاحب حج کر رہی، لبیک اللہم لبیک پکار لے کو پھر رہی، آپ کو لگ رہا
کیا بڑا اونٹ لا کو قربان کر رہا نا بھائی نے. آپ کو لگ رہا کیا غریباں میں کھانا کھلا رہا, کمبلاں بانٹ رہا, راشنہ کٹ بانٹ رہا, یتیماں کو دے رہا, غریباں, آپ کو لگ رہا, لیکن اندر سے اس کی نیت کیا کرنے کا اللہ کو معلوم. صحیح بخاری کی حدیث, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تابعین پوچھتے ہیں, ایک عبرتناک حدیث ہمارے سامنے پیش کرو. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو پیش کرنے سے پہلے یاد کرتے ہیں اس کی کیفیت کو اور چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتے ہیں. ایسا ایک بار نہیں 3 بار ہوتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اس کے بعد اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں اور یہ حدیث پیش کرتے ہیں. قیامت کے دن جب اللہ حساب لے گا 3 آدمیوں کو بلائے گا, ایک مالدار کو, ایک عالم کو, ایک نوجوان کو. تینوں سے اللہ پوچھے گا, اے میرے بندے میں نے تجھے دولت دیا, بتا اس دولت کا کیا کیا. اے میرے بندے میں نے تجھے علم دیا, بتا اس علم کا کیا کیا. اے میرے بندے میں نے تجھے جوانی دیا, بتا اس جوانی کا کیا کیا. اللہ تیری دی ہوئی دولت سے مسجدہ بنایا, مدرسے بنایا, یتیماں دیا, غریباں دیا. اللہ میں عالم تھا, بیانہ کریا, اے اللہ میں یہ کریا, میں وہ کریا, ایسا کریا, ویسا کریا. اے اللہ تو نے جو جوانی دیا تھا, یہ جوانی کو تیرے راستے میں میدان جنگ میں جا کو شہید ہو کو آ گیا. اللہ تینوں سے بولتا, یہ تینوں کام آپ نے بے شک کیے, دنیا والوں کو دکھانے کرے, دنیا والے دیکھ بھی لیے, واقعی میں تو مالدار تھا, خیر خیرات کرتا تھا, واقعی میں تو عالم تھا, بڑے بڑے بیانہ کرتا تھا, واقعی میں تو نوجوان تھا, بڑے بڑے جنگالڑ کو گردن شہید کریا, لیکن تیرے اندر کا میں جانتا تھا, خلوص نہیں تھا تیرے پاس, اخلاص نہیں تھا تیرے پاس. تیری نیت کیا تھی؟ میں جو خیر خیرات کر رہا ہوں لوگ مجھے سخی بولنا, میں جو بیانہ کر رہا ہوں, کیا بیانہ کرتی رہے مولوی صاحب, یہ تعریف کرنا. میں جو جنگا لڑ رہا ہوں, میرے جوہر, میرے کرشمے, میرے کرتب کے بڑے بڑے واقعات لوگ تاریخ میں لکھنا, اس کے واسطے نہ کریا. تو جا, جو تم کو چاہیے تھا وہ دنیا میں مل گیا, آخرت میں کیا بھی نہیں, اٹھا کر اللہ پٹک. نیت میں خطرہ تو جھولی میں پھتران, ہم میں پوری زندگی میں جہنم کا بڑا گڑھا. نیت میں اگر خطرہ آ گیا, خلوص اخلاص میں اگر ریاکاری آ گئی, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اٹھا کر اللہ جہنم میں پٹک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو موسیٰ اشعری, بخاری کی حدیث یہ بھی, ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم کو بیان دیے, خطبہ دیے, اور خطبہ دیتے ہوئے یہ بات پیش کرے, اے میرے صحابہ ایسے شرک سے ڈرو جو دبیبۃ النمل ہے. دبیبۃ النمل, دبیبۃ النمل کسے بولتی؟ چونٹی کے پیروں کی آہٹ سے بھی خطرناک دبیبۃ النمل بولتی اسے. چونٹی چلتی کب تو بھی اس کے پیر کے آہٹاں سنے, تمہیں سنیا تھا کیا بھائی؟ پہلی بات چونٹی چلتی سو دکھتا نہیں, کہاں چل رہی کہ نیچے, غور سے دیکھے تو دکھتا. اب وہ دکھتا لیکن اس کے پیروں کی آہٹ سنائی نہیں دیتی. نبی نے کیا فرمایا؟ چونٹی کے پیروں کی آہٹ سے بھی زیادہ خطرناک وہ شرک ہے, اس شرک سے تم ڈرو, اس شرک سے تم بچو. ہے اللہ کے نبی, چونٹی کے پیروں کی آہٹ سے بھی خطرناک شرک کون سا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الریا, ریاکاری. اور ایسے خطرناک ریاکاری سے بچنے کے لیے ہمارے نبی خود یہ دعا کرتے تھے, اپنی امت کو دعا سکھائے, اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ. اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ایسے شرک میں پڑ جائیں, ایسے شرک میں پڑ جائیں جس شرک کے بارے میں ہم بھی نہیں جانتے, ہم نہ معلوم نہیں لیکن ہمیں شرک میں پڑ جا رہی. اور اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں ایسے گناہ سے جو گناہ کے بارے میں ہم کو بھی خبر نہ چلنے دے, ہم کو بھی پتا نہ ہو, ایسے گناہ سے تو ہم نہ بچا لے, ہم کو بھی پتا نہ ہو ایسے شرک میں پڑنے سے تو ہم نہ بچا لے.
اللہم انا نعوذ بکا من ان نشرک بکا شیئا نعلمہ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ. بخاری کی حدیث. یہ دعا اللہ کے نبی کیا کرتے تھے. ریاکاری سے بچنے کی دعائیں. خلوص کا ضد ہے ریاکاری. اخلاص کا اپوزٹ ریاکاری. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ ہم نہ جینے کے واسطے امت محمدیہ کو 60 سے 70 سال دیا. 60 سے 70 سال اللہ تعالیٰ دیا. اعمار امتی ما بین 60 الی 70. میری امت کی عمر اللہ 60 سے 70 کے بیچ میں قید کر رہا ہے. اب وہ 60 سے 70 کے بیچ میں 20 سال بچپنے کے نکال ڈالو. 20 سال بچپنے کے نکال ڈالو. 50 سال کے بعد 60 سال 70 سال خبر میں تاڑیں چھوڑنے کو بڈھے ہو چہرہ پکڑے بیٹھنے کی عمر ہو، وہ بھی چھوڑ ڈالو. بڑھاپے کی جوانی کی عمر only 20 ایئر سے 25-30 ایئر کی مین ہماری جوانی کی زندگی. 20 سال کسی کی 30 سال. یہ 20 سال 30 سال میں جو عبادتاں چلتی، اب اس میں بھی ہمیں کماتی ایک دن میں 10 گھنٹے کماتی، صبح سے شام تک سوتی 6 سے 7 گھنٹے. اللہ کی عبادت دن میں 5 وقت کی 10 منٹ 5 نمازاں کا تو 50 منٹ 1 گھنٹہ عبادت کا تو 24 گھنٹے میں باقی کے 23 گھنٹے کمانے کھانے سونے میں نکالتی. ہمیں 1 گھنٹہ عبادت 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے کھانے سونے زندگی گزارنے. 30 سال میں وہ ایک گھنٹہ نکالے تو 1 سال بھی نہیں بنتا. سیدھا 1 سال بھی نہیں بنتا. اللہ کے سامنے چھوٹا عمل 1 سال کا ایسا پیش کر رہے ہیں، وہ 1 سال میں اخلاص بھی نہیں، خلوص بھی نہیں، للہیت بھی نہیں، اللہ کی رضا بھی نہیں، اصلی گھی بھی نہیں، اصلی اسلام بھی نہیں. کیا منہ لے جائیں گے؟ اللہ کیسا نجات دیں گا ہم نا. اے میرے بندے ہے سے اتنا تو کام کریا. تیرے 70 سالہ 60 سالہ زندگی میں 1 سال بھی ڈھنگ سے عبادت نہیں، وہ بھی ان کو دکھانے ان کو دکھانے ان کو کرنے ان کو کرنے شہرت جتانے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں انسان کچھ بھی کرے اس کے دل کا عمل تقوی اللہ کے پاس پہنچتا. جیسا قربانی کے معاملات میں مشہور سورہ حج کی آیت لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، 37 نمبر آیت سورہ حج کی. اے اللہ کے بندو، اللہ کے پاس نہ تمہارا خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے، دلوں کا تقوی اللہ کے پاس جاتا ہے. وہ دل کے تقوی میں اخلاص رہا تو اللہ قبول کرتا. دل کے تقوی میں ریاکاری آئی تو پورے تقوی کو لکھوا مارے جاتا. اللہ وہاں کا وہاں پٹک ڈالتا، منہ پہ مار ڈالتا. نماز بھی قبول نہیں، روزہ بھی قبول نہیں، حج بھی قبول نہیں، عمرہ بھی قبول نہیں. اخلاص، ہر عمل اخلاص کی بنیاد پر اللہ کے پاس قابل قبول. صحیح مسلم شریف، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. کیا نیت لے کوئی انہیں عمل کر رہا، اللہ وہ دیکھتا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ایک صحابی ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی، ایک آدمی جنگ میں شریک ہوتا ہے، ایک آدمی جنگ میں شریک ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اسے اجر اور ثواب دے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا بے شک اجر دے گا. اگر اس کی نیت شہرت کمانے کے واسطے جنگ میں آ رہا تو اسے کیا ملے گا؟ لا شیئن، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. 3 بار ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ شخص جو نبی سے سوال کرنے آیا تھا 3 مرتبہ بار بار اس نے یہی پوچھا. نبی نے بار بار یہی جواب دیا، لا شیئن، پھوٹی کوڑی کے برابر، رائی کے دانے کے برابر اللہ اسے کچھ بھی نیکی نہیں دیتا. پھر آپ نے کہا ان اللہ لا يقبل من العمل، اللہ کسی کے عمل کو قبول ہی نہیں کرتا الا ما کان له خالصا وابتغي به وجه اللہ، جب تک وہ کام اللہ کی رضا کی خاطر نہ کرے اللہ کوئی عمل اس کا قبول ہی نہیں کرتا. خالصا وابتغي به وجهه
اس کی رضا کی خاطر کرنا اللہ قبول کرتا ورنہ نہیں کرتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ بینہ میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ہم نے ان کو یہی حکم دیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت خالص دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کیا کرو. وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ زکات ادا کرو. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ یہی مضبوط اور سچا دین ہے. کون سا؟ اللہ کے لیے یکسو ہو کر نماز دین پر چلنا, اللہ کے لیے یکسو ہو کر نمازیں پڑھنا, اللہ کے لیے خالص ہو کر بغیر ریاکاری کے صدقہ خیرات زکات دینا, یہی اصلی دین ہے, ورنہ تمہارا دینش نقلی ہے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, آئیے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کیا فرمانے لگایا. الدنیا ملعونہ, یہ دنیا ملعون چیز ہے, لعنت کی گئی چیز ہے. وملعون ما فیہا, اس میں جو کوئی چیزیں ہیں سب لعنت زدہ ہیں. الا مبتغی بہ وجہ اللہ, سوائے اس چیز کے جو اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اس عمل کے علاوہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں ملعون ہیں. اللہ کی رضا کی خاطر امام نماز پڑھا رہی, پیچھے سب میں 50 آدمیاں کھڑی, ایک آدمی اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ لگائے, اپنے دل میں اللہ کا ڈر لیے خشوع خضوع سے نمازیں پڑھ رہا. قرآن کی آیتیں جو امام صاحب سنا رہے, غور کر رہا اور اسے سمجھ میں آ رہے, آیات اگر عذاب کے ہیں, خوف کے ہیں, اس کے دل میں خوف جاگ رہا, اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے, اس کے دل میں ڈر پیدا ہو رہا. اس کے بغل میں کھڑا ہوا ایک اور ایک آدمی, انہیں بھی نماز پڑھ رہا, وہ نماز پڑھ رہا, لیکن اس کا جسم میں کس نماز میں ہے, اس کا دل دماغ کرنے کا پورا آؤٹ آف مارکیٹ ہے, پورا مارکیٹ میں یا بازار میں گھر میں ہے. اسے معلوم ہی نہیں کہ یہ کون سی رکعت چل رہی, اسے معلوم ہی نہیں نماز میں امام صاحب کیا پڑھ رہی, کون سے سورے پڑھ رہی, کیا آیاتاں پڑھ رہی, پورے خیرات سر کے اوپر سے جاری, اور بڑی سستی سے نماز پڑھتا, ادھر ادھر کھجالے کو نماز پڑھتا, جماعی آئے تو منہ کھولے کھولے جماعی لیتا نماز کے حالت میں, اور نماز کے حالت میں ایسی ویسی لغو حرکتیں کرتا, ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتا, اور پڑھا بھی تو سستی سے یا پڑھا بھی تو کسی کو دکھانے کی خاطر. اللہ اکبر. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, دو آدمیاں برابر نماز پڑھ رہے, امام کے پیچھے کئی نماز پڑھ رہے, لیکن دو قسم کے لوگ نماز پڑھ رہے. جو آدمی اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھ رہا, اس کے بارے میں اللہ بولتا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, میرے بندے میرے سامنے کھڑنے سے اگر تو ڈر گیا, تجھے ایک ایک کیا دو جنتیں میں دوں گا. ڈرتے ہوئے نماز پڑھا, ایک ایک نہیں دگنی جنت تجھے دوں گا. اور جو انسان کھجالے کو سستی سے پڑھ رہا, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, ویل لامی جہنم کا گڑھا ہے ایسے سست خور نمازی کے لیے جو سستی سے نماز پڑھتا ہے. الذین هم یراؤون, اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ صرف یہ سستی کرتا ہے بلکہ دکھانے کے لیے بھی پڑھتا ہے. ویل نامی گڑھا ہے, قیامت کے دن انہیں بھی نماز کا حساب, اس کا بھی نماز کا حساب, اللہ اس کے نماز کو قبول کرے گا. اور وہ جو سستی سے ریاکاری کے لیے پڑھا, چٹائی کے طرح نماز کے ثواب کو لپیٹ کے منہ پر رکھ کر مار دے گا. ایک اخلاص ایک فیصلہ کرنے والے قاضی یا کورٹ میں بیٹھے ہوئے جج کو مجبور کرتا ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے. وہ یہ نہ دیکھے کہ مقدمہ لے کر میرا بھائی آیا ہے, میری بہن آئی ہے, میرا رشتہ دار آیا ہے, میرے جماعت والے آئے, کچھ بھی نہ دیکھے, خالص اللہ سے ڈرتے ہوئے انصاف کا پہلو مضبوطی سے تھام کر جس کے حق میں جو فیصلہ دینا ہے وہ فیصلہ کرے. اسے کہتے ہیں خالص قاضی. ایک مدرس استاد کو اخلاص والا عمل مجبور کرتا ہے کہ پڑھنے والے تمام اسٹوڈنٹ میں میرا بیٹا ہے, میرا بھتیجا ہے, میرا بھانجا ہے, لیکن پڑھنے میں سست ہے, میں جان بوجھ کر
बाकी बच्चों को पीछे करके मेरे बेटे को टॉप कर दूं, मेरे भतीजे को पास कर दूं, मेरे भांजे को नंबर 1 पोजीशन पे लाकर खड़ा करूं, अरे गैरे बच्चों को फेल कर दूं या पीछे ढकल दूं? नहीं। एक अगर खालिस उस्ताद है, उसके दिल में अल्लाह का डर अगर है, तो वो इंसाफ के साथ अपने तलबा के साथ इंसाफ करता है। वो ये नहीं देखता पढ़ने वालों में कौन मेरा रिश्तेदार है, कौन गैर रिश्तेदार है। वो नंबरात भी सही देता है, तालीम में सजा भी बराबर देता है। अगर कोई ताजिर है, तिजारत करने वाला, उसके दिल में अगर इखलास है तो वो किसी को धोखा नहीं देता, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करता, किसी को डुप्लीकेट आइटम को ओरिजिनल लेबल लगाकर ये नहीं बोलता कि मेरे भाई ले लो, ओरिजिनल पीस है, गारंटी वाली पीस है, 6 मंथ गारंटी, 1 ईयर गारंटी, 2 ईयर गारंटी। धोखा नहीं देता। जो धोखेबाज ताजिर होगा वो धोखा जरूर देगा, लेकिन जिसके दिल में इखलास है, अल्लाह का डर है, वो कभी तिजारत में धोखे से काम नहीं लेता। उसके दिल में अल्लाह का खौफ आता है, वो खालिस अल्लाह के पास उसे हिसाब दिखाना है, वो कभी धोखे से काम नहीं लेता। उसकी मिसाल तिजारत कर कर मजदूरी लेकर जाने वाले मजदूरों में एक मजदूर उजरत छोड़कर चला गया, कई सालों के बाद आया। गार में पनाह लेने वाले 3 लोगों में से एक आदमी अल्लाह के सामने दुआ करके कहता है, इलाही अगर मैं चाहता मेरे मजदूर की मजदूरी देकर भेजकर उसकी सारी दौलत पर कब्जा कर लेता जो मैं तिजारत में लगाया था। एक दिन की मजदूरी काफी दौलत की शक्ल बन गई थी, तेरे सामने मुझे एक एक पाई का हिसाब देना था। ये दिल में डर आ गया, अल्लाह मैं उसकी सारी अमानत उसके हवाले कर दिया। इसी को कहते हैं खालिस अमल। और अगर कोई आलिम है, अगर कोई कातिब है, किताब लिखने वाला कोई आलिम है, वो अल्लाह से डरकर दीन हक को सही सही उम्मत के सामने पेश करेगा। वो ये नहीं देखेगा अरे मुतवल्ली साहब बैंक के मैनेजर भाई सूद के बारे में बोले तो मुतवल्ली साहब नाराज हो जाती, सेक्रेटरी साहब इनके बड़े बड़े धंधे हैं फाइनेंस के, मैं क्या अभी वो रियल एस्टेट फाइनेंस के बारे में क्या अभी बोलना बोलिया, सेक्रेटरी साहब नाराज हो जाती है। वो आदमी खाली तंबाकू बीड़िया सिगरेटा का गुटके का धंधा करने वाला, वो बोलिया खजांची साहब निकाल डालती। एक आलिम किसी माई के लाल से नहीं डरता, अगर वो उन्हें मुखलिस है तो अल्लाह के हक दीन को पेश करता। जैसा कि अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब व यश्तरौना बिही समनन कलीला उलाइका फी बुतूनिहिम इल्लन्नार। जो लोग अल्लाह की हक बातों को छपाते हैं और दुनिया के चंद पैसों की खातिर दीन को बेच के खाते हैं, ऐसे मलऊन अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है। एक अगर खालिस आलिम है, दुनिया से नहीं डरता, जमात वालों के सूरता नहीं देखता, जो दीन अल्लाह ने उसे अमानत की शक्ल में दिया वो दीन इखलास और लिल्लाहियत के साथ उम्मत के सामने पेश करता है। राइटर है, कातिब है, वो बातिल नहीं लिखता, हक लिखता है, चाहे उससे कोई बाइकाट कर दे, जमाना उसका दुश्मन बन जाए, कुछ भी हो जाए, वो हक और सच लिखता है। इसी तरह अगर कोई मालदार आदमी है तो वो अल्लाह की रजा की खातिर लोगों को माल तकसीम करता है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करता। उसे एक मालदार आदमी को मजबूर करता है उसका इखलास कि देख वो सीसी कैमरे में तेरा देना कैप्चर हो रहा है, लोग तुझे देख रहे, नहीं तुझे छुपा कर देना चाहिए, ऐसा दिखा कर नहीं देना चाहिए। अगर मैं दिखा कर दूंगा कहीं मेरे सवाब को अल्लाह ज़ाइल न कर दे, वो छुपा छुपा कर देता है, छुपा छुपा कर देता है। अल्लाहु अकबर। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, एक मुलाजिम अगर है तो यही इखलास उसके दिल में खौफ जगाता है, मजबूर करता है मेरा मालिक मुझे देखे ना देखे, मुझे हवालदारी की नौकरी करना है, रात भर जागते हुए मुझे गेट पर खड़े होना है। अरे ओनर तो नहीं देख रहा, चलो जरा सो जाएंगे, नहीं, मुझे ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाना है, चाहे मेरा ओनर देखे ना देखे, मेरी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी मुझे बराबर अदा करना है। ओनर को नहीं मालूम हो रहा, कैश काउंटर में से 50,000 निकाल को 10,000 निकाल डाल ले, क्या मालूम होता नहीं। एक मुलाजिम अगर वो मुखलिस है, कभी वो अपने मालिक को गद्दार धोखा नहीं देता, वो गद्दारी के काम नहीं करता, वो इखलास और लिल्लाहियत के साथ अपनी ड्यूटी निभाता है। हर आदमी
اپنے اندر اگر اخلاص پیدا کرے, اپنی اپنی ذمہ داری اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ عمل کرنے لگ جائے, اس کی دنیا بھی کامیاب, اس کی آخرت بھی کامیاب. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اس کی علامتیں کیا ہیں؟ اخلاص کیسے آتا ہے؟ میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اخلاص سے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کبھی کسی کے تعریفوں کے محتاج نہیں ہوتے. بعض لوگ کیا کرتی, میں کیسا کریا بھائی, میں وہ کام کریا نا, کیسا تھا بولو تمہیں, میں غریباں کو کھانا کھلایا, میں یتیماں بچیاں کے شادیاں کریا, میں وہ کام کر ڈالا, کیسا تھا؟ ماشاءاللہ کیا کرے بھائی تمہیں, کتنا اچھا کام کرے جی, ہمارے بابا وتا کام کرے تھے, میں یتا کام کرے, ہمیں مسجدہ بنائے, بولو کیسا کرے؟ ہمیں کسی کے تعریف کا محتاج نہیں ہوتا. کبھی وہ اپنے کاموں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا. یہ اخلاص کی عمل ہے, جان لو, علامتیں ہیں یہ. انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, اس کے بدلے میں تم ہمارا شکریہ ادا کرو یا کوئی بدلہ دو, ہم ہرگز نہیں چاہتے. ہم تو کھانا کھلا رہے اللہ کی رضا کی خاطر. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, نہ تمہارے شکریہ کے ہم خواہاں ہیں, نہ تمہارے جزاک اللہ کے ہم خواہاں ہیں, نہ تمہارے کسی تحفے کے ہم خواہاں ہیں, ہم صرف اللہ کی رضا کے خواہاں ہیں. سورہ دہر کی 76ویں آیت. اور اخلاص عمل کی علامتوں میں دوسری علامت کیا؟ وہ کچھ بھی کام کرے اپنے رب سے ثواب کی وہ امیدیں لگا کر کام کرتا ہے. میرا یہ کام اللہ مجھے ضائع نہیں, ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ کسی نیکی کرنے والے کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. اس کی نیت اللہ سے باندھی رہتی ہے, اللہ مجھے ضرور اس کا بدلہ دے گا. اور نمبر 3, اخلاص سے کام کرنے والے لوگوں کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے چھپ چھپ کر کام کرتے ہیں, دکھا دکھا کر کام نہیں کرتے. نبی علیہ السلام نے سعد بن ابی وقاص, حدیث کے راوی, صحیح مسلم کی حدیث, ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی, ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی, اللہ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی ہو. نمبر 2, جو بے نیاز ہو, لوگوں کے مال کی ہرس لگائے نہ بیٹھے, بلکہ الخفی, چھپ چھپ کر کام کرنے والا, لوگوں سے چھپ چھپ کر کامیں کرنے والا, نیکیاں کرنے والا, ایسے بندے سے اللہ بے پناہ محبت کرتا. یہ مخلص اور متقی کی علامتیں ہیں. نمبر 4, ظاہر میں باطن میں کچھ بھی رہے, مخلص انسان کا ظاہر اور باطن ایک سو ہوتا ہے. منافق کا اندر ایک رہتا, باہر ایک رہتا, اندر کینہ بھر لے رہتا, اوپر سے ڈپلیکیٹ تعریفاں کرتے رہتا, انہوں ایسے بھائی, انہوں اچھے بھائی, انہوں ویسے بھائی, انہوں ایسے بھائی, پیٹ کے پیچھے اسی انسان کی برائی کرتا, اسی انسان کو گالی گلوچ کرتا. یہ منافق کی علامت. مخلص کی علامت, وہ اندر سے جیسی محبت اس کے لیے رکھتا, اپنے زبان سے بھی وہی محبت ظاہر کرتا. دل میں نہیں ہے لیکن زبان سے بول رہا, دل میں محبت ہچ نہیں لیکن زبان پر تعریفیں کر رہا. اللہ اکبر, یہ منافق کی علامت. وہ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم, سورہ فتح کی 11 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے یقولون بألسنتہم, یہ لوگ اپنی زبانوں سے ایسی گفتگو کرتے ہیں ما لیس فی قلوبہم, جبکہ ان کے دلوں میں وہ ہیچ نہیں جو زبان سے بول رہی ہیں. لوگ جو کچھ زبان سے بیان کر رہے ہیں ان کے دل کے اندر وہ ہیچ نہیں. ما لیس فی قلوبہم یقولون بألسنتہم, اپنے زبانوں سے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, ما لیس فی قلوبہم, دلوں میں ہیچ نہیں. وہ دل میں ایک, زبان پر ایک, ایسا نہیں رہتے مخلص آدمی, اندر بھی وچ باہر بھی وچ. اور نمبر 5, وہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں ڈرتے ہیں کہیں اللہ ہماری نیکی کو ضائع نہ کر دے, کہیں اللہ ہمارے عمل کو ضائع نہ کر دے. ایک بار حضرت ابوبکر صدیق, ایک بار حضرت حنظلہ ڈرتے ڈرتے بھاگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نافقہ حنظلہ. حنظلہ کو دیکھ کر ابوبکر نے کہا نافقہ ابابکر, کیوں بھائی کیا منافق ہو گئے؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا. حنظلہ کو دیکھ کر ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابوبکر منافق ہو گیا. کیوں, کیا بات ہے؟ نبی کے پاس گئے, اے اللہ کے نبی, جب آپ کے دربار میں ہوتے ایمان بڑھ جاتا, بیوی بچوں میں چلے آتی ہیں, ایسا لگتا ہے ایمان گھٹ گیا, بیوی بچوں کی محبت زیادہ, اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم.
اللہ کے نبی نے کہا اسی کو ایمان کہتے ہیں، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ جو میرے پاس رہنے جیسی کیفیت تمہارے بیوی بچوں کے پاس بھی آ جائے، فرشتے ملاقات کریں گے، مصافحہ کریں گے راہ چلتے ہوئے تمہارے سے آ کر، فرشتے صفت انسان بن جاؤ گے تم۔ یہ لازمی ہے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا۔ ڈر ہوتا مومنوں کو اچھا کام کر کے بھی کہیں اللہ ہماری نیکی قبول کر لیا، نہیں کر لیا تو ہمیں کیا کرنا، کہیں اللہ ہماری نیکی کو ضائع کر دیا تو کیا، ڈر رہتا ان کے دلوں میں۔ اور سب سے آخر میں غرور، تکبر، گھمنڈی ان کے اندر ذرہ برابر بھی نہیں رہتا۔ کون کیا تو بھی بولیں دے، گھمنڈی میں نہیں آتے، تکبر میں نہیں آتے، عاجزی اختیار کرتی، یہ مخلص آدمیوں کی علامت ہے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اخلاص والے اعمال اگر کوئی اپنائے تو اسے کیا انعامات اللہ دیتا ہے۔ اللہ مخلص انسان کو شیطان کے فتنوں سے اللہ بچا لیتا۔ سورہ یوسف کی 24ویں آیت میں اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ وَهَمَّ بِهَا، یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی اس عورت کے لیے برائی کا ارادہ آ جاتا۔ لولا ان رأى برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے تو یوسف کے دل میں بھی اس عورت کے لیے برائی آ جاتی۔ لیکن اللہ کیا بول رہا، میرے یوسف نے رب کے برہان کو دیکھ لیا، تب جا کر یوسف کے دل میں اس عورت کے لیے برائی کا ارادہ نہیں آیا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء، اسی طرح ہم بچا لیتے ہیں برائیوں سے، بے حیائیوں سے، والفحشاء، بدکاریوں سے، انہ من عبادنا المخلصین، یہ ہمارے مخلص بندے ہیں جن کو ہم بچا لیتے ہیں برائیوں سے۔ اللہ اکبر۔ لولا ان رأى برہان ربی، اللہ کے برہان کو نہ دیکھتے تو برہان کیا ہے، یہ برہان کیا ہے، یہ اللہ کی نبوت ہے۔ یہ برہان کیا ہے، منزل من اللہ، اللہ کے احکامات ہیں۔ یہ برہان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ صحیح علم ہے۔ اس علم کو دیکھنے کے بعد، اس نبوت کو دیکھنے کے بعد ہمارے بندے نے اس برائی کا ارادہ نہیں کیا۔ اگر آپ مخلص بننا چاہتے ہو، خالص دین کا علم حاصل کرو، اللہ کے نبوت کی صحیح تعلیم کو حاصل کرو۔ جو بہترین انسان علم دین حاصل کرے گا اس کے اندر خلوص آٹومیٹک آ جائے گا۔ اور میرے دین اور اسلامی بھائیوں، شیطان نے اللہ کے سامنے کہا یا اللہ میں تو گمراہ ہو گیا، میں تیرے کئی بندوں کو بہکا کر جہنم میں لے جاؤں گا۔ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اے اللہ تیرے کئی بندوں کو بہکا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، تیرے مخلص بندوں پر میرا کیا ابھی جادو نہیں چلتا، میں بہکا نہیں سکتا۔ کون بول رہا ہے یہ بات، شیطان خود بول رہا۔ مخلص بندوں پر شیطان کا جادو نہیں چلتا، جو خالص اللہ کے متقی بندے رہتے کیا ابھی جادو نہیں چلتا۔ اور بھی بہت سارے اس کے فوائد ہیں، میں بس اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر میں ایک دعا، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے میدان میں 7 لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ بھی آدمی رہے گا جو دائیں ہاتھ سے اللہ کے راہ میں دیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، بائیں ہاتھ سے دیا تو دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا۔ مطلب کیا، چھپا کر دینے والا، اللہ کی رضا کی خاطر دینے والا، ایسے انسان کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں جب تک اس دنیا میں ہم جی رہے ہیں اخلاص اور للہیت کے ساتھ جینے، اور ہر چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا کام اللہ کی خوشنودی کی خاطر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگ اطمینان سے بیٹھیے، صرف 5 منٹ میں ہمارے صدارتی کلمات ہمارے بڑے بھائی شیخ صبغت اللہ صاحب آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ مجلس کی دعا پڑے بنا مت اٹھیے، فوراً اذان تو ہو چکی ہے، فوراً انشاءاللہ جماعت شیخ کے صدارتی کلمات کے بعد انشاءاللہ کھڑی ہو جائے۔ فیکم ونفع اللہ بکم الامہ وشرح اللہ صدورکم للدین حنیفا شکر اللہ لکم۔ محترم حاضرین، یہ تھے فضیلت الشیخ مولانا محمد یعقوب صاحب جامعی حفظہ اللہ،
جو اخلاص کے مفہوم و مطالب، ثمرات اور فوائد کے بارے میں الحمدللہ بڑے مدلل انداز میں باتیں بتا رہے تھے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں ہمیں مکمل طور پر اس بات پر عمل کرنے، زندگیوں میں اخلاص کو اپنانے، اخلاص کی بنیاد پر اپنی دنیاوی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین رب العالمین۔ شیخ محترم کے علم و عمل میں برکت نصیب عطا فرما اور مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچا، حاسدین کے حسد سے، فتنہ پروروں کی فتنہ پروری سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے حفظ و امان میں نصیب عطا فرما، آمین رب العالمین۔ محترم حاضرین، انشاءاللہ بلا کسی تاخیر صدارتی خطاب کے لیے فضیلت الشیخ مولانا صبغت اللہ عمری حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں، صدارتی خطاب پیش کریں، اور مولانا محمد موسیٰ جامعی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واحفادہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری خوش نصیبی کہیے کہ میں آج اس بارونق پر رونق مسجد توحید کے اس اجلاس عام میں شرکت کا موقع ملا، اور جید بہت ہی بے باک مقررین کو سننے کی اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ صدارتی خطاب میں ان دونوں کے مختصر باتیں خصوصیت کے ساتھ اخلاص اور اس کے بعد نفس کے خوابوں میں انسان کا آنا، شیطان کی خوابوں میں انسان آنا، جس طریقے سے شرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے انسان۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جیسے بتوں کے سامنے جھکنے والا، مورتیوں کے سامنے جھکنے والا، جھنڈے پنجوں کے سامنے اپنے سروں کو جھکانے والا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے، کہا علامہ اقبال نے۔ تو برادران اسلام، ہم مشرک کسے سمجھتے ہیں؟ جو بتوں کے سامنے جھکنے والا، بتوں کی پوجا کرنے والا، بتوں کی پرستش کرنے والا۔ قرآن مجید نے فرمایا نفس کی پوجا کرنے والا، منمانی طریقے سے زندگی کرنے والا، حرام و حلال کی تمیز نہ کرنے والا اور نمازوں کو چھوڑنے والا، میرے بھائی وہ بھی نفس کی پوجا کرتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی کیا آپ نے اس کو دیکھا جو بڑے نفس کی پوجا کرتا ہے؟ دل بولا فجر کی نماز چھوڑنا تو چھوڑ دیا، دل بولا نیند آ گئی تو سو گیا، دل بولا حرام میں بڑا مزہ ہے، حرام کمائی کمانے لگا، دل بولا ہر طریقے سے نفس کیسا بولتا ہے ویسا چلتا ہے۔ میرے بھائیو، باہر کا دشمن شیطان ہے، باہر کا دشمن شیطان ہے، لیکن میرے بھائیو سب سے بڑا دشمن نفس ہے۔ اس کی کاری ضربوں سے بچو، اس کے حملے سے بچو۔ ہم تمام الحمدللہ توحید پرست ہیں، توحید کی نعمت ہمیں ملی ہے، لیکن میرے بھائیو نفس کے حملے کے سامنے ہم تمام کے تمام ہار جاتے ہیں۔ نفس کا مقابلہ کرو،
اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے، میرے بھائیو اس کی اشاعت کے لیے میرے بھائیو نفس سے مقابلہ کرو۔ اسی لیے فرمایا کہ اخلاص بڑی نعمت ہے۔ مولانا بڑے پیارے انداز میں اخلاص کی ایک ایک بات کو، اس کے ثمرات کو، اس کے پھل کو، ہر چیز کو، آپ کے فوائد کو بیان فرمایا۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا خالصاً صائغاً للشاربین۔ اللہ دودھ کے بارے میں کہا وَلَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِكُم بَيْنَ دَمٍ وَفَرْثٍ لذتاً صائغاً للشاربین۔ اللہ فرمایا کہ دودھ خالص کیا ہوتا؟ وہ دودھ جس میں پانی نہ ملا ہو، جس میں پانی نہ ملا ہو۔ اگر عبادت میں دکھاوا آ گیا، کوئی عمل میں، نیکی میں دکھاوا آ گیا تو اللہ اسے قبول نہیں کرتا، اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ میرے بھائیو قرآن مجید میں اخلاص کی بڑی تاکید آئی ہے۔ اسی لیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو سورہ اخلاص کہا گیا۔ اپنی توحید کو خالص رکھو، اپنے نیک اعمال کو خالص رکھو۔ وہ عمل ہرگز اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتا جو اخلاص پر مبنی نہ ہو۔ عمل قبول ہونے کے لیے، نیکی قبول ہونے کے لیے علماء، فقہاء، محدثین نے 2 شرطیں لگائی ہیں۔ وہ کیا ہیں شرطیں معلوم؟ ایک اخلاص، جو بھی کرتا ہوں ابتغاء لوجہ اللہ، کہ رب العالمین ہمارے کام سے راضی ہو جائے، پوری دنیا میرے خلاف کرے لیکن اللہ سے میں راضی ہو جاؤں، پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے اللہ سے میں راضی ہو جاؤں۔ میرا کام دنیا کو خوش کرنا نہیں ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، وہ خالص، اسے کہا گیا خلوص۔ قبولیت عمل کا شرط، پہلی شرط کیا ہے؟ خلوص ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ جو بھی نیکی کی جاتی ہے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو۔ نبی کا طریقہ نہیں ہے، رسول کا طریقہ نہیں ہے، سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، صحابہ کے منہج کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو چاہے وہ کتنا بھی مخلص کیوں نہ ہو، کتنا بھی جد و جہد کی کیوں نہ ہو، میرے بھائیو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع کرتا ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا کے دکھاوے کے لیے سنت سے ہٹ کر، اخلاص سے ہٹ کر کام کرتے ہیں، ان کے تمام اعمال کو ہم غبار بنا دیں گے، ہم ان کے تمام اعمال کو دھواں بنا دیں گے، ختم کر دیں گے، ان کا کوئی اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ میں نہ ہوگا۔ میرے بھائیو اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا اخلاص کے ساتھ آپ کے پاس، اخلاص سے آپ 5 روپے بھی مسجد کو دیتے ہیں، اخلاص کے ساتھ اگر آپ 10 روپے بھی دیتے ہیں، اخلاص کے ساتھ آپ جو بھی دیتے ہیں اللہ اس سے بڑا ہی دگنا تگنا کر دیتا ہے۔ اگر دکھاوے کے لیے لاکھوں روپے بھی دیتے ہیں اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ حضور اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ اخلاص کے ساتھ کھجور کا آدھا ٹکڑا، ارے پورا کھجور نہیں جی، آدھا کھجور کا ٹکڑا بھی اخلاص کے ساتھ اگر خیرات کر دے تو فرمایا جہنم سے بچانے کے لیے وہ کھجور کا آدھا ٹکڑا بس کافی ہے، فرمایا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں علامہ ابن کثیر کی میں ایک جگہ حوالہ ان کا دیتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ ابن کثیر نے سورہ مومنون کی تفسیر میں ایک بڑی پیاری بات لکھی، بڑی پیاری بات لکھی کہ اللہ کے نیک بندے نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ڈرتے اس بات کے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال قبول نہ کرے۔ یہ ڈر ہونا، میں نمازی جی، میں اتنا دیا جی مسجد کو، میں اتنا کرا جی مسجد کو، نہیں، آپ نے جو کچھ بھی کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ کبھی یہ نہیں بولنا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ میری ذات سے اتنا کام لے رہا ہے، میں اتنا حقیر و فقیر، میں خستہ حال، میں خستہ جان، اللہ مجھ سے یہ کام دے رہا، میرا اللہ کا شکر ہے کہ میں تو کوئی بساط میری لائق نہیں تھا، میں لائق نہیں تھا کہ مجھے اللہ نے مجھے چن لیا اللہ کی مسجد کے لیے، اللہ کے مدرسے کے لیے، دین کے لیے، خدمت دین اسلام کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا۔ میرے بھائیو ہمیشہ یہ کہتے رہو نمازوں پہ فخر مت کرو، خیرات پہ فخر مت کرو، سخاوت پہ فخر مت کرو، صدقات پہ فخر مت کرو، علم پر فخر مت کرو، دولت پر فخر مت کرو، بلکہ یہ کہو کہ اللہ قبول فرمائے۔ علامہ ابن کثیر، حافظ ابن کثیر نے فرمایا قلوبہم وجلہ وانہم
الی ربہم راجعون، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، صدقہ و خیرات زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد دل ڈرتے رہتے ہیں۔ وہیب تابعی کا واقعہ، وہیب تابعی، ایک وہیب ان کا نام ہے، تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ آیت پڑھنے کے بعد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم نے مسجدوں کو بنایا، اللہ ہم نے مدرسوں کو بنایا، اللہ کہیں صرف اے اللہ اسے قبول فرما، مسجد توحید بنی، مسجد سلفیہ بنی، مسجد محمدیہ بنی، اللہ جو لوگ بھی ہمیں کام کرے، محنت کرے، اے اللہ دنیا میں ہم کو بدلہ نہیں، آخرت میں ہمیں بدلہ عطا فرما، آخرت میں بدلہ عطا فرما۔ اگر ہماری دنیا میں کوئی کمی بیشی ہو گئی، دنیا میں کوئی کمی بیشی ہو گئی، اگر دنیا ہماری کم ہو گئی، اے اللہ کوئی بات نہیں، آخرت میں اس کا ثواب عطا فرما۔ ہم دنیا کا اجر و ثواب نہیں چاہتے، دنیا کی دولت نہیں چاہتے، چاہتے یہ ہیں کہ جو بھی کام ہم نے مسجدوں کا، مدرسوں کا، دین کا، کتاب و سنت کا کیا ہے، اس کا ثواب ہمیں آخرت میں عطا فرما۔ فرمایا اللہ کے نیک بندے کانپتے ہیں۔ میرے بھائی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کے تفسیر میں اور قلوبہم وجلہ کی تفسیر میں ابن تیمیہ، علامہ ابن کثیر نے وہیب تابعی کا واقعہ نقل فرمایا ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہیب کہا کرتے تھے، یا خلیل الرحمن، یا خلیل الرحمن، اے ابراہیم۔ خلیل الرحمن بولے تو کون؟ ابراہیم، اللہ کے دوست، رحمان کے دوست۔ یا خلیل الرحمن ترفع خوائم بیت الرحمن، تم اللہ کے حکم پر کعبے کو بناتے ہو۔ کس کا حکم تھا کعبہ بنانے کا؟ اللہ حکم دیا تھا، کعبے کو بناتے ہو اللہ کے حکم پر۔ وترفع خوائم بیت الرحمن وانت مشفق ان لا يتقبل منك ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ کے حکم پر کعبہ بنانے کے بعد بھی ابراہیم کے دل میں ڈر تھا کہیں اللہ قبول نہ کرے، اللہ اس کی قبولیت سے اللہ انکار نہ کرے۔ اے اللہ تو یہ گھر کو تیرے حکم پر میں بنایا، کہیں میرا اخلاص نہ گیا ہو، کہیں میرے اخلاص میں کمی نہ ہو، اے اللہ اس گھر کو قبول فرما۔ اللہ کا گھر بناتے ہوئے بھی ابراہیم اللہ کا خوف کرتے تھے، اللہ کا ڈر کرتے تھے، لیکن میرے بھائی یہی اخلاص ہے جو آج بیان ہوا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، خالص توحید عطا فرمائے، دین و ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس مسجد توحید کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہاں کے نوجوان، یہاں کے ذمہ داران، یہاں کے عمائدین اور یہاں کے ٹرسٹیان جنہوں نے بھی محنت کی ہے، اس کے اوپر کا روف کا کام چل رہا ہے، عورتوں کا کام چل رہا ہے، دن رات نوجوان بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پیسہ جوڑ رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، الحاج عبد الواحد صاحب الحمدللہ، ہمارے چاچا مولانا عبد الشکور صاحب، ہمارے چاچا مرحوم چاچا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہم تینوں اتنا بھاگے اس مسجد کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے۔ عبد الرؤف صاحب مدراس میں بوٹا بیڑی والے عبد الرؤف عمری، الحمدللہ ان کو بار بار لایا گیا، ان کو بار بار وزٹ کرایا گیا۔ اللہ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ اس مسجد کی جگہ دینے والے منیار عبد الرحیم صاحب کو اللہ تعالیٰ اونچے درجہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ انہوں نے جگہ وقف کیا، لیکن عبد الرؤف صاحب بار بار آئے لانے میں الحاج عبد الواحد صاحب، عبد الشکور صاحب اور یہ غریب و یہ فقیر بھی ان کے ساتھ رہا میرے بھائی، تاکہ یہ مسجد توحید بنی۔ الحمدللہ آج یہ نوجوان کام کر رہے ہیں، اللہ اخلاص پیدا کرو۔ آج کا پروگرام، اس کا بنیاد، اس کا نچوڑ، اس کا لب لباب یہ ہے، اے نوجوانوں، اے اہل حدیثوں، اے عمائدین، اے متولیان، اے ذمہ داران، اے میرے بھائیوں، آپ سے ہماری گزارش یہی ہے کہ آپ کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے رضا کے لیے ہو۔ دنیا ہمارے خلاف کچھ بھی بولے اس کی پرواہ مت کرو، آپ کے دل میں اخلاص ہے کہ نہیں، ایک مرتبہ ٹٹولو، کہیں نفس کی گمراہی میں تو نہیں آئے ہو، کہیں نفس کے پکڑ میں تو نہیں آئے ہو، کہیں نفس کے سامنے ہار تو نہیں گئے ہو۔ اپنے آپ کا محاسبہ کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔